واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب گولیاں چل گئیں، چیک پوائنٹ پر تعینات اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی، ایف بی آئی اور سیکرٹ سروس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا، ایک شہری گولی لگنے سے زخمی، رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں نے بھاگ کر جان بچائی، امریکی صدر کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا، امریکی میڈیا کے مطابق 30 گولیاں فائر کی گئیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان آج مفاہمت طے پانے کا قوی امکان، ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے آخری پہلو زیر بحث، زیادہ تر معاملات طے پا گئے، ایران سے ڈیل کا اعلان جلد متوقع، ثالث کار امریکہ ایران معاہدے کو حتمی شکل دینے کے قریب پہنچ گئے، صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران اور امریکہ حتمی معاہدے کے بعد بہت قریب ہے، معاہدہ امریکہ، ایران اور دیگر مسلم ممالک کے درمیان ہوگا، معاہدے پر اس وقت دستخط کروں گا جب وہ سب کچھ حاصل ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، یقین ہے حتمی معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے گا، افزودہ یورینیم کو اطمینان بخش طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا، ایران سے یا تو اچھی ڈیل کریں گے یا انہیں ختم کر دیں گے، معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ ایران سے متعلق امن معاہدے پر بڑی پیش رفت، امریکی صدر کی کئی مسلم ممالک سے بات چیت ہوئی، ٹرمپ کا سعودی، قطری، اماراتی اور پاکستانی قیادت سے رابطہ، مصر، اردن، بحرین کی قیادت بھی علاقائی امن مذاکرات میں شامل تھی، امریکی صدر کا کہنا تھا فیلڈ مارشل آصف منیر اہم مشاورت کا حصہ رہے، معاہدے کی حتمی تفصیل جلد سامنے لائی جائے گی، اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو سے بات چیت بھی مثبت رہی۔ شہباز شریف کی صدر ٹرمپ کو قیام امن کے لیے غیر معمولی کوششوں پر مبارکباد، شہباز شریف نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا امید ہے مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی بہت جلد کریں گے، ٹیلی فونک رابطے میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے کی، پورے عمل کے دوران ان کی انتھک کوششوں کو سراہتا ہوں، مذاکرات نے موجودہ علاقائی صورتحال پر خیالات کے تبادلے کے لیے مفید موقع فراہم کیا تاکہ خطے میں پائیدار امن قائم کیا جا سکے، پاکستان انتہائی خلوص کے ساتھ امن کی کوششیں جاری رکھے گا۔ معاہدہ ہوا تو بھی آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گی، ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان بریگیڈ جنرل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے آبنائے ہرمز سے ٹرانزٹ کے راستے، اوقات اور میری ٹائم لائسنس کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے۔ ایران نے ٹرمپ کے اعلان کردہ مجوزہ معاہدے کے تحت افزودہ یورینیم ترک کرنے پر اصولی آمادگی ظاہر کر دی، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ امریکی حکام کے مطابق ایران نے اعلیٰ سطح پر افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہونے پر اصولی اتفاق کیا، جس کی تفصیل طے ہونا باقی ہے، یہ بھی واضح نہیں کہ ایران اپنا یورینیم ذخیرہ کس طریقے سے حوالے کرے گا، جس پر آئندہ مذاکرات میں مزید بات کی جائے گی۔ ایران کے پاس 60% تک افزودہ تقریباً 970 پاؤنڈ یورینیم ہے، زیر غور تجاویز میں یورینیم کو کسی دوسرے ملک منتقل کرنا یا کم افزودہ شکل میں تبدیل کرنا شامل ہے، وائٹ ہاؤس کا معاہدے کی تفصیل باضابطہ تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ فیلڈ مارشل آصف منیر نے امریکہ ایران اختلافات دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا، مصالحت کار کے طور پر حتمی ڈرافٹ تیار کرنے میں مدد کی، امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق معاہدے کا مسودہ حتمی منظوری کے لیے دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت کو بھجوا دیا گیا، امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں نے مسودے کی منظوری دی، ایران سے بات چیت کے دوران ثالثوں کے امریکہ سے رابطے ہوئے، ایران جوہری معاملات پر رعایت دینے کے لیے تیار ہے، ڈیل کے اعلان سے تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر ایران کا مختصر اہم دورہ مکمل، دورے کے دوران فیلڈ مارشل نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی، آئی ایس پی آر کے مطابق دو طرفہ تعلقات اور امریکہ سے مذاکرات سے متعلق تبادلہ خیال کیا، ملاقات میں پاکستان کے وزیر داخلہ بھی موجود تھے، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور وزیر خارجہ بھی شریک ہوئے، فیلڈ مارشل نے عباس عراقچی اور محمد باقر کالیباف سے علیحدہ علیحدہ بھی ملاقاتیں کی، خطے میں کشیدگی کم کرنے اور جنگ بندی سے متعلق امور پر بات چیت کی، چیف آف ڈیفنس فورسز نے عباس عراقچی کے ساتھ تہران کے تاریخی مشق اسکوائر کا بھی دورہ کیا، جہاں مختلف تاریخی مقامات دیکھے۔
ایران کے ساتھ معاہدہ اسرائیل کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج بن سکتا ہے۔ سینیٹر لنزے گراہم کہتے ہیں جنگ بندی معاہدہ ایران کو غالب طاقت بنا دے گا۔ ایران کی صلاحیت خطے میں مستقل دباؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ تہران کا ابنۂ ہرمز پر کنٹرول اور خلیجی ممالک کو نشانہ بنانے کی صلاحیت خطرناک ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عمان کے ہم منصب بدر بن حماد سے رابطہ، خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کی کوششوں پر بات چیت۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریز سے رابطے میں خطے کی بدلتی صورتحال اور پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ عباس عراقچی کا ترک وزیر خارجہ حقان فیدان سے بھی رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف 4 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ ہینگجو ایئرپورٹ پر صوبہ جیانگزک کے نائب صدر پاکستانی اور چینی سفیروں نے پرتپاک استقبال کیا۔ صوبائی پارٹی سیکریٹری وانگ ہاؤ سے ملاقات۔ وزیراعظم نے صوبے کی شاندار ترقی کو سراہا۔ صدر شی جن پنگ کی دوراندیش قیادت کی تعریف۔ شہباز شریف نے کہا ماحولیاتی تحفظ، سبز ترقی اور اعلیٰ معیار کی معاشی نمو کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایکس پوسٹ میں شہباز شریف نے شاندار استقبال پر چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ تعاون پر مبنی 2 اہم دستاویزات پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ ہینگجو میں مختلف تقاریب میں شرکت شیڈول۔ شہباز شریف بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات کریں گے۔ پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر تقریب میں شرکت کریں گے۔ محسن نقوی نے تہران سے واپسی پر مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا دوسرا فریق سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو مثبت پیش رفت ممکن ہے۔ پاکستانی ثالثی کی پہل اور مخلصانہ کوششیں بھی پیش رفت کا ہم سبب ہیں۔ پاکستانی حکومت اور فوج کی مخلصانہ کاوشیں خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کر سکتی ہیں۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ثالثی کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ اسحاق ڈار اور محسن نقوی نے خلوص کے ساتھ سفارتی کردار ادا کیا۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے خوبصورت جانوروں کی قربانی کا مشن۔ مویشی منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور نے دل مو لیے۔ کراچی میں 2 من وزنی دمبے منا کی دھوم، مالک نے 3 لاکھ روپے مانگ لیے۔ سفاری پارک مویشی منڈی میں 6 دانتوں والا بکرا بھولا مرکز نکاح بن گیا، مالک نے 3 لاکھ روپے قیمت مانگ لی۔ پشاور کے جی ٹی روڈ پر جگہ جگہ اونٹوں کی چھوٹی منڈیاں سج گئیں۔ بلوچستان کے علاقے بھاگ ناڑی کے بیل بھی اپنی خوبصورتی کے باعث پورے ملک میں بے حد پسند کیے جاتے ہیں۔ لاہور کی مویشی منڈی میں آسٹریلیا کی کراس بریڈ کے جانور مرکز نکاح بن گئے۔ چیمپئن ریسلر انعام بٹ جانور خریدنے گجرانوالہ کی منڈی پہنچے، قیمتیں سن کر ہوش اڑ گئے۔ ملتان میں 8 من وزنی سیاہ بیل کالو جانی کے چرچے، ڈیمانڈ 10 لاکھ، گاہک نے 6.5 لاکھ روپے قیمت لگا دی۔ فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں مقابلہ حسن جیتنے والے خوبصورت بکرے چاند اور شہنشاہ بھی عید پر قربان کر دیے جائیں گے۔